آئیے اب اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نام سے آغاز کی حکمت کیا ہے۔ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نام سے آغاز کی حکمت، نمبر ایک، اس سے اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس سے اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اور نمبر دو، اس سے اللہ پر توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے رب العالمین، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کل اختیار رکھنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے محتاج۔ تو یہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر سواری پر سوار ہونا، ہم اللہ پر ایمان کا اس سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو، اللہ پر توکل کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں پانی پی لوں، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرے بس میں نہیں کہ میں کھانا کھا لوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ کھانے کی بات کی دعا یاد ہے نا؟ کیا دعا پڑھتے ہیں جی؟ کون سنا رہے ہیں جی؟ فہد بھائی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام غور کریں اس دعا پر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، میں نے کھایا نہیں، جس نے مجھے کھلایا، اور جس نے مجھے پلایا، میں نے پیا نہیں بلکہ اس نے مجھے پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ تو ہم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ توکل کا۔ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم پانی پی لیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کھانا کھا لیں، بلکہ یہ اللہ ہے جو ہمیں پلاتا ہے، یہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، یہ اللہ ہے جس کی توفیق ہوگی تو ہم کوئی کام کر سکیں گے، یہ اللہ جس کا اذن اور اجازت ہوگی تو کوئی ہم عمل کر سکیں گے۔ تو اللہ کے نام سے کسی کام کے آغاز کی حکمت کیا؟ اللہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین پر توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات کو سمجھتے ہیں، تسمیہ کی اہمیت پر۔ یہ بسم اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام قرطبی نے روایت نقل کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قول کے حوالے سے کہ ہر اچھا، جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا۔ ایک جانور بڑا خوبصورت ہو، اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو کیسا لگے گا؟ بدصورت لگے گا، اور وہ جو ایک جانور جیسا کہ نظر آنا چاہیے ویسا نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک کام ہم نے بڑی جان لگا کر کیا مگر اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ نامکمل ہی رہے گا، وہ بے برکت ہی رہے گا، یہ اس کے معنی ہوئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، یہ حدیث کی کتاب مسند احمد، اس میں ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار یعنی چھوٹا ہوگا۔ کیا مطلب؟ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وہ تو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، اور آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور وہاں قرآن کہتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا منصوبہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کریں اور بار بار کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار بھی ہوگا اور وہ چھوٹا بھی ہوگا، یعنی شیطان کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے جب بندہ رحمان کا ذکر کرتا ہے، رحمان کا نام لیتا ہے۔ یہ دو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آئیں۔ اب ایک اور اہم پہلو، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو حرف با ہے نا، با، یہ بہت قیمتی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس لفظ با کو ہمارے علماء نے بہت کھولا ہے، اس کی بڑی تشریح بیان کی ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آئیے اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں۔ با کے معنی میں 3 باتیں ہیں جو علماء نے نقل کی۔ نمبر 1 مصاحبت، مصاحبت کا معنی ساتھ ہونا، صحبت کہتے ہیں نا، صحبت سے مصاحبت، ساتھ ہونا، یعنی جب ہم بسم اللہ
کہتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. ایک بات. نمبر 2 تبرک. یہ تو الفاظ برکت سے ہم جانتے ہیں. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کام میں اللہ کی برکت شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے کام میں اللہ کی برکت شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نمبر 3 استعانت. استعانت سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا. مدد چاہنا. اور ایک بہت مشہور آیت ہے, ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا آپ بھی, سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو استعانت چاہو, مدد چاہو کس ذریعے سے؟ بالصبر, صبر کے ذریعے سے, والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. تو استعانت کا مطلب کیا ہوا؟ مدد چاہنا. یہ با کے 3 معنی سامنے آئے. نمبر 1 مصاحبت, نمبر 2 تبرک, اور نمبر 3 استعانت. یعنی ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, دنیا میں کہیں فائل اٹک جاتی ہے نا لوگوں کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اگر کسی وزیر سے اور آفیسر سے تعلقات ہوں تو بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فلاں میرے ساتھ ہے, میں فون کروا دوں گا. ہوتا ہے نا, ایک کال کراؤں گا میرا کام بن جائے گا. یعنی جس کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ فلاں آفیسر فلاں وزیر سے میرے تعلقات ہیں تو میرا کام بن جائے گا. ذرا غور کیجئے, ناظرین آپ بھی غور کیجئے, جس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے, کہاں کھڑا ہوگا وہ شخص؟ اس کے یقین کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اعتماد کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے وقار کا عالم کیا ہوگا جسے یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مصاحبت. نمبر 2 تبرک. برکت. برکت کسے کہتے ہیں جو آج اٹھ گئی نا؟ برکت کا مفہوم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ یہ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت شامل ہو جائے اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, اس کو برکت کہتے ہیں. ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتے ہیں, کسی شے میں اللہ کی تائید اور نصرت غیر محسوس طریقے پر نظر نہ آئے, شامل ہو جائے اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. تو ہم اپنے کاموں میں کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آ جائے, اللہ کی تائید آ جائے, تو اس کام میں برکت جب ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا. اور برکت کی انتہا کیا ہے ناظرین کرام؟ بڑھوتری اور برکت کی انتہا کیا ہے؟ معراج کا واقعہ. ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے روک دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری کائنات کی سیر کرا دی, اور اتنا ہی لمحہ لگا کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ انتہا ہے برکت کی جو وقت میں ہو جائے, جو رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور تیسرا معنی ہم نے کیا سمجھے؟ استعانت, مدد. ہمارا تو توکل یہ ہے کہ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو ہم با یعنی بسم اللہ کی با میں مفہوم ہے, ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مصاحبت کے معنی اور تبرک کے معنی اور استعانت کے معنی کس میں داخل ہیں؟ با کے معنی میں. ناظرین کرام یہ پورا پروگرام ہی بسم اللہ پر ہے, بہت تحمل چاہیے ہوگا. یہ اس قدر برکتیں ہیں اس بسم اللہ کی, اور ابھی ہم نے سمجھا حرف با کی اس قدر برکتیں ہیں کہ جس میں اس قدر گہرے معانی ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 2 بڑے پیارے صفاتی نام ہیں, رحمان اور رحیم, اللہ سبحانہ وتعالی کے, جن کا تسمیہ میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر آیا ہے. آئیے تھوڑے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ صفت رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے, یہ کامن ہے, یہ فار ایوری ون, یہ کامن ہے. تو صفت رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے, لہذا اس دنیا میں اللہ تعالی ہر نیک و بد اور کافر و مؤمن پر یکساں مہربان ہے. اسی لیے علماء تفسیر میں لکھتے ہیں رحمان الدنیا, اللہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے رحمان. اس دنیا میں
काफिरों को भी अल्लाह की नेमतें मिल रही और मुसलमानों को भी, खैर का काम करने वालों को भी मिल रही और शर का काम करने वालों को भी। गुनाहगार आदमी की आंख को अल्लाह देखने से रोकता नहीं है, कान को सुनने से रोकता नहीं है, जुबान को बोलने से रोकता नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन, सूरतुल फातिहा में भी जानेंगे, हर एक को मिल रही हैं। तो वो रहमानुद दुनिया है, दुनिया के लिए क्या है? रहमान। और रहमान की सिफत में एक उमूमियत पाई जाती है। और इसके बिलमुकाबिल रहीम के भी कुछ मानी उलमा ने बयान फरमाए। वो क्या? सिफत रहीम का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है, खुसूसियत के साथ। सिफत रहीम का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है, लिहाजा आखिरत के इनाम व इकराम सिर्फ मुमिनों पर होंगे। असल में नेमतें तो कहाँ हैं? जन्नत में। और वहां वो सारी नेमतें अल्लाह ने अपने मुमिन और फर्माबरदार बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो सिफत रहीम का असलन ज़हूर कहाँ होगा? आखिरत में। इसीलिए उलमा लिखते हैं रहीमुल आखिरा, आखिरत के लिए क्या है अल्लाह? रहीम। और दुनिया के लिए क्या है? रहमान। तो नाज़रीन किराम, एक सिफत उमूमियत वाली है, वो है रहमान, और ये दुनिया की तरफ इशारा, हर एक को अल्लाह दे रहा है। और एक रहीम वाला जो पहलू है वो खुसूसी मामला है, वो आखिरत में इनाम और इकरामात होंगे। वो आखिरत में इनाम और इकराम होगा अल्लाह के महबूब और फर्माबरदार बंदों के लिए। ये एक एतबार से उलमाए किराम ने इन दोनों सिफात का रब्त या फर्क बयान किया। रहमानुद दुनिया, दुनिया में वो रहमान, और रहीमुल आखिर, और आखिरत में वो रहीम होगा। रहमान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसमें जोश का पहलू मौजूद है। जैसे समंदर है ना, कहते हैं ना ठांटे मारता हुआ समंदर, जोशीला समंदर, तो ये रहमान वाली सिफत में जोश है। और रहीम वाली सिफत में दवाम और तसलसल है। जैसे दरिया मैदानी इलाके में जब उतरता है तो उसमें रवानी और तसलसल आ जाता है, पहाड़ों से उतरता शोर करता है, लेकिन जब मैदानी इलाके में दरिया उतरता है तो उसमें रवानी आ जाती है। तो ये भी कहा गया कि अल्लाह की सिफत रहमत में जोश भी है और तसलसल भी। हमारा मामला क्या होता है? किसी को ज़रा तकलीफ में देखा, 2 आंसू भी हमारे निकल गए, लेकिन 2 मिनट के बाद क्या हुआ? भाई मुझे तो बड़ी जल्दी है, तुम अपना काम संभालो, मैं तो जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जोश है और तसलसल नहीं। अल्लाह के यहाँ जोश भी है और रवानी भी है। हाँ, अल्लाह का वो जोश वाला पहलू वो हर एक के लिए है, वो दुनिया में सबको मिल रहा है, लेकिन वो रवानी और दवाम और तसलसल वाला पहलू वो अल्लाह के महबूब बंदों के लिए कहाँ होगा? वो आखिरत में होगा। तो ये हमने रहमान और रहीम के एतबार से भी कुछ मानी और फ़र्क और रब्त को जानने की कोशिश की। अब एक और अहम बात, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमने क्या समझा, हमें क्या शुरू में करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ये काम जो भी हम करते हों, हम चाहते हैं कि वो पाए तकमील को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को भी अल्लाह पाए तकमील को पहुंचाए। और इस पूरी तरतीब को जो कुरान हकीम का मुताला है, पता नहीं कितने साल दरकार हो, अल्लाह बेहतर जानता है, उस पूरी तरतीब को अल्लाह ताला अपने फजल से पाए तकमील को पहुंचाए। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। तो हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके भी लिए 3 बातें जरूरी हैं। कितनी? 3। आइए उसको जाने। नंबर 1, असबाब फराहम करना। नंबर 2, इंतहा तक पहुंचाना। नंबर 3, नताइज या समरात मुरतब करना। 3 बातें हैं। जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए असबाब चाहिए हैं। नंबर 2, वो पाए तकमील को काम पहुंच जाए। और नंबर 3, उसके नताइज और समरात, उसका फल, उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएं। 3 बातें हो गई। अब 3 बातों को एक और एतबार से समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का ज़ाती नाम आता है अल्लाह, और अल्लाह के 2 सिफाती नाम आए। कौन से? रहमान और रहीम। कुल 3 बातें आई ना। अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह, फिर सिफाती नाम में से रहमान, और फिर रहीम का बयान। अब वो जो 3 बातें हमने समझी, असबाब का होना भी जरूरी है। नंबर 2, असबाब के साथ साथ उस काम का इंतहा तक पहुंचना भी जरूरी है। और नंबर 3, उसके नताइज भी निकलना शुरू हो जाएं। अब इन 3 बातों को इन अल्लाह के 3 नामों से जोड़ रहे हैं। नंबर 1, अल्लाह कौन है? मुसब्बिबुल असबाब। जुबान से आप और मैं कुरान पढ़ना भी चाहें तो इस जुबान को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। इस जुबान को बोलने की इजाजत देने वाला कौन? अल्लाह। तो नंबर 1, असबाब की फराहमी अल्लाह ही के हवाले, अल्लाह ही की जात है जो मुसब्बिबुल असबाब है। नंबर 2, सिफत रहमान में जोश है। समझा था ना अभी हमने? सिफत रहमान में जोश है जो असबाब को इंतहा तक कायम रखने के लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो जोश वाला पहलू अभी हमने समझा ना, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान, दोनों को अल्लाह ताला अपनी नेमतें दे रहा है। ये अल्लाह की सिफत रहमान का ज़हूर है। तो ये जो असबाब हैं ये तकमील तक कायम भी रहें, बरकरार भी रहें,
اس کا تعلق ہے اللہ کی صفت رحمان سے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ کام پائے تکمیل کو تو پہنچ جائے مگر اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت رحیم میں دوام، تسلسل ہے۔ صفت رحیم میں دوام ہے جو کام کی تکمیل پر نتائج مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے، ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے اللہ کی صفت رحیم جس میں دوام ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے اصل نتیجے کہاں ملیں گے؟ آخرت میں۔ تو ہم نے کیا سمجھا تھا؟ رحیم الآخرہ، آخرت میں وہ اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ کے فرما برداروں کو اصل نتیجہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ وہ اللہ کی نعمتیں اصلاً کہاں ملیں گی؟ آخرت میں۔ تو وہ اللہ جہاں رحمان الدنیا ہے وہیں رحیم الآخرہ بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ناظرین کرام، تھوڑی سی مجھے محسوس ہوا کہ مشکل بات تو تھی لیکن اللہ کے فضل سے آسان ہو گئی۔ اسباب کی فراہمی ضروری ہے، انتہا تک کام کا پہنچانا ضروری ہے، اور نتائج ثمرات کا مرتب کرنا ضروری ہے۔ اللہ مسبب الاسباب، اسباب فراہم کرنے والا، وہ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت میں جوش ہے جو معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی صفت رحیم ہے کہ جس میں دوام ہے جو نتائج مرتب کرے گی، اور اصلا نتائج کہاں مرتب ہوں گے؟ نکلیں گے آخرت میں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت بہت اہم بات ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا۔ ہم جب اللہ کا نام درمیان میں لاتے ہیں تو ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ آج کی مادہ پرستانہ سوچ کے تحت انسان کہتے ہیں میں، میری طاقت، میری انٹلیکٹ، میری قوت بازو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور بندہ مومن وہ کہتا ہے اللہ اللہ، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے مجھے کھلایا، اللہ نے مجھے پلایا۔ یہ پورا عقیدہ ہے ہمارا اس ایک جملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پوری زندگی کا رخ جو ہے بندہ مومن کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور عقیدہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی بسر نہیں کرتا، من چاہی زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کلوزنگ ہے ہمارے آج کے پروگرام کی کہ بسم اللہ کہہ کر زندگی کا رخ وہ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، بندہ واقعتاً بندہ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف وہ رجوع کرا لیتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرا لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ اور یہی ساری زندگی کا حاصل ہے کہ بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بار بار اسی بندگی کے تقاضے کو ہمارے سامنے دہرانے کا عمل ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلا پروگرام تعوذ کے موضوع پر کیا اور آج ہماری گفتگو تسمیہ کے حوالے سے الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور ناظرین کرام اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ شریک بھی ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ دوسروں کو اس خیر کے کام میں شریک ہونے کی دعوت بھی دے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے، لیکن تحمل کے ساتھ کم از کم ہمیں 8 کے قریب نشستیں درکار ہوں گی سورۃ الفاتحہ کے مطالعے کے حوالے سے۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا، روزانہ تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، تو ٹھہر کر پوری سورت کا بھی جائزہ لیں گے اور ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ کی طرح کل کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا، سننا، سیکھنا، سمجھنا اور مسلسل بیٹھنا، مسلسل محنت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اپنے اس کلام سے ہمیں مزید جڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔